देखिए سر، پیشنٹ کا خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا، ان کی حالت کافی کریٹیکل ہے، کچھ گھنٹے پیشنٹ کے لیے بہت مشکل ہیں، دعا کرے کہ انہیں ہوش آ جائے ورنہ کومے میں بھی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر سفیان خانزادہ سچ میں پریشان ہو گیا تھا۔ جب تک لڑکی کو ہوش نہیں آ جاتا وہ یہاں سے نہیں جا سکتا تھا۔ حویلی سے کئی دفعہ کال آ چکی تھی، اسے بلایا جا رہا تھا لیکن وہ ایمرجنسی کہہ کر ٹال گیا۔ کمشنر سر کی بھی کال آئی تھی، آج اس کی ان کے ساتھ ایک پرائیویٹ میٹنگ تھی اور وہ یہاں پھنسا ہوا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے پریشان سا بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہاں آتے جہازیب نے اسے مخاطب کیا، آل رائٹ سر، آپ یہاں ہاسپٹل میں سب ٹھیک تو ہے نا؟ اور یہ خون کیسا ہے؟ سفیان کی شرٹ پہ لگا خون دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، میری گاڑی سے ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسے ہی لے کر ہاسپٹل آیا تھا۔ اوہ، تو اب کیسی ہے وہ؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں۔ نہایت خوشگوار ماحول میں سب نے لنچ کیا تھا۔ کھانے کے بعد گھر کے بڑے لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جبکہ عنایت، زویا اور آیت اربا پھوپھو کی بیٹی پیام کو لی حویلی دکھا رہی تھی۔ کبیر صاحب نے جب سب کو مریم کا نکاح اتنی ایمرجنسی میں کرنے کی وجہ بتائی تو سب کو ان کا فیصلہ بالکل ٹھیک لگا۔ میرے خیال سے آج سے ٹھیک 2 دن بعد مریم اور پیام کا ریسیپشن رکھ لیتے ہیں اور اسی دن سفیان اور عنایت کے نکاح کی رسم بھی کر دیتے ہیں۔ اتنا سے لوگوں کو مریم کی شادی کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ ہم سب سفیان اور عنایت کے فرض سے بھی سبکدوش ہو جائیں گے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپا؟ کبیر صاحب اپنے حالات کا اظہار کرتے آخر میں پھوپھو سے پوچھنے لگی، کیونکہ ابراہیم خانزادہ کے جانے کے بعد حویلی میں سب سے بڑی وہی تھی، ہر چھوٹے بڑے فیصلے میں ان کی رائے لازمی لی جاتی تھی۔ پھوپھو بھی کبیر صاحب کے فیصلے سے متفق تھی، لیکن بھائی صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں ان دونوں بچوں کو ماضی کے بارے میں بتا دینا چاہیے، خاص کر سفیان کو، اس سے پہلے کہ انہیں کسی باہر والے سے پتہ چلے؟ آتش خانزادہ کی بات سن کر ایک پل کے لیے کبیر خانزادہ بھی چپ ہو گئے۔ ہاں بھائی، مجھے بھی یہی ٹھیک لگ رہا ہے کہ ہمیں سفیان کو عنایت کے نکاح کے بارے میں بتا دینا چاہیے۔ شہیر خانزادہ بھی آتش خانزادہ کی بات سے متفق تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس بارے میں بات کرنی چاہیے، جس سے نکاح ہوا تھا وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو گڑے مردے اکارنے کا کیا فائدہ؟ ویسے بھی اگر سفیان کو یہ بات پتہ چل بھی گئی تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں، کیونکہ ہمارا سفیان بہت سمجھدار ہے، اسے بات سے کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ کبیر صاحب کی بات سن کر سب خاموش ہو گئے اور کہیں نہ کہیں ان کی بات بھی ٹھیک تھی۔ وہ سب مطمئن ہو کر 2 دن بعد ہونے والے فنکشن کی تیاریوں کے بارے میں بات چیت کرنے لگے، اس بات سے بے خبر کہ جسے وہ مردہ سمجھ رہے وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ اپنے سینے میں نفرت کی آگ ان سب کی زندگی کو برباد کرنے کی تیاریوں میں لگا ہے۔ دیکھو لڑکی، سیدھے سیدھے بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے، تم کون ہے، تمہارے گھر کا ایڈریس کیا ہے، تاکہ ہم تمہیں تمہارے گھر پھینک سکیں، مطلب تمہیں تمہارے گھر چھوڑ سکیں۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے ACP سفیان خانزادہ اس لڑکی کے ساتھ دماغ کھپا رہا تھا۔ قریب 1 گھنٹے پہلے اس لڑکی کو ہوش آ چکا تھا اور اب وہ ٹھیک تھی، اس لیے ACP سفیان خانزادہ اسے نام پتہ پوچھا تھا تاکہ اسے اس کے گھر پہنچا سکے اور اس مصیبت سے اپنا پیچھا چھڑوا سکے، لیکن یہ کچھ بتا ہی نہیں رہی تھی، یا تو ادھر ادھر نگاہیں گھماتی رہتی، اور اگر وہ جو ذرا سی تیز آواز میں کچھ پوچھتا تو فوراً رونے لگتی۔ ابھی بھی یہی کر رہی تھی، دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھے ہونٹوں کو باہر نکالے وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ ACP سفیان خانزادہ کی بات ہوئی تھی، وہ غصے سے چہرہ لیے فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ جہازیب جاؤ، اس لڑکی سے نام پتہ پوچھو، اسے اس کے گھر پھینک کر آؤ۔ مجھے نہیں معلوم یہ کیسے کرو گے، بس 10 منٹ کے اندر اندر سب کچھ کر کے اس لڑکی کو یہاں سے روانہ کرو گے۔ وہ سخت تپا ہوا تھا۔ چنٹاک بھر کی لڑکی نے دماغ خراب کر رکھا ہے، پتہ نہیں صبح کس کی شکل لے کر نکلا جو یہ مصیبت گلے پڑ گئی۔ وہ اپنے ماتھے کی پھولی رگوں کو سہلاتا سب سے چہرہ لیے باہر کھڑے جہازیب سے بولا، جب ACP سفیان خانزادہ پتہ نہیں کاٹ سکے تو میں کیا حق پتہ کر پاؤں گا؟ وہ دل میں ہی بولا، کیونکہ تیز بول کر اپنی شامت تھوڑی نہ بلوانی تھی۔ وہ چلتا اس لڑکی کے پاس آیا جو خاموشی سے لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ بی بی، اب اگر آپ کو ہوش آ ہی گیا ہے تو آپ اپنے گھر کا ایڈریس بتا دیں تاکہ ہم آپ کو گھر پہنچا دیں۔ آپ کے ماں باپ پریشان ہو رہے ہوں گے،
جہازیب کی بات پہ اس نے اس کی طرف دیکھا لیکن منہ سے کچھ نہ کہا۔ جہازیب نے اپنا سوال دہرایا لیکن وہی حال، وہ چپ چاپ تھی۔ تھک ہار کر وہ باہر سفیان اور حنزلہ کے پاس آیا۔ سر لگتا ہے بہت ہی کوئی ڈیر قسم کی لڑکی ہے، کچھ بھی نہیں بتا رہی۔ سر مجھے تو لگتا ہے کہیں کہ دشمن کی کوئی چال نہ ہو، میرا مطلب ہے کہ لڑکی کہیں جان بوجھ کر تو آپ کی گاڑی کے نیچے تو نہیں آئی تھی؟ ارے ہاں، یہ بات میرے دماغ میں کیوں نہیں آئی؟ ایک کام کرو، تم جا کر ڈاکٹر سے ڈسچارج پیپر تیار کرواؤ اور اس لڑکی کو سیدھا میرے فلیٹ پہ لے جاؤ۔ ایک بات یاد رہے کہ لڑکی کو کسی بھی طریقے کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ اب تم جاؤ، میں بھی کمشنر سر سے مل کر آتا ہوں کہ سر۔ وہ سلوٹ کرتا ڈاکٹر کی کیبن کی طرف مڑ گیا۔ سفیان نے ادھر ادھر نگاہیں گھمائی تو کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ شکر تھا کہ وہ لوگ پولیس یونیفارم میں نہیں تھے۔ وہ اپنی کار کو تیزی سے بھگاتا کمشنر آفس کی طرف بڑھ گیا کیونکہ سر کو اس سے ایک کیس کے سلسلے میں بات کرنی تھی جس کا تعلق آر سے تھا۔ آر اور جے دہشت گردی کا دوسرا نام جو ہر طرح کے جرائم میں ملوث تھا۔ ان کا پورا ایک گینگ تھا جو ہر طرح کے غیر قانونی کاموں میں ملوث تھا۔ آر اور جے اس گینگ کے لیڈر کا نام ہے جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ اس گینگ کے لوگ اسکول، کالج، یونی اور ہاسپٹلز میں پھیلے ہوئے ہیں جن کا مقصد اس ملک کی نوجوان نسل کو نشے کا عادی بنانا ہے، اور یہ لوگ یہاں کی لڑکیوں کو بیرونی ملک سپلائی کرتے ہیں کیونکہ باہر کے ملکوں میں مشرقی حسن کی بہت مانگ ہے۔ جے بیرونی ملک میں بیٹھ کر اپنی ساری غیر قانونی سرگرمیوں کو انجام دیتا ہے اور آر پاکستان میں رہ کر جے کو ڈرگز، اسلحے اور لڑکیوں کی سپلائی کرتا ہے۔ یہ گینگ اس قدر ہوشیار اور شاطر ہے کہ آج تک کبھی پولیس کے ہاتھ نہیں لگے، ورنہ ان کے خلاف پولیس ریکارڈ میں کچھ درج ہے، یہاں تک کہ ان کی ایک فوٹو تک نہیں۔ سالوں پہلے جے کی ایک فوٹو پولیس کو ملی تھی لیکن وہ بھی اتنی کلیئر نہیں تھی جس سے اس کی شناخت کی جا سکے، لیکن ایک بار پھر سے ان کے خلاف کیس اوپن ہو چکا تھا اور یہ کرانے والا کوئی اور نہیں، اے سی پی سفیان حنزلہ تھا جس نے نہ صرف کیس اوپن کرایا بلکہ ڈی ایس پی اور کمشنر سر کو یقین دلایا کہ وہ اس بار اس گینگ کو ختم کر کے رہے گا اور اس گینگ کے سرغنے کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال کر رہے گا۔ اسی سلسلے میں کمشنر سر کے ساتھ میٹنگ تھی۔ وہاں پہنچ کر وہ سیدھا کمشنر سر کے آفس میں آیا جو اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ او سفیان، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، بڑی دیر کر دی آنے میں۔ سوری سر، میں ہاسپٹل میں تھا جس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ اس نے انہیں مختصر الفاظ میں سارا واقعہ بتایا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ میرا نہیں خیال کہ وہ لڑکی کسی دشمن کی سازش کے تحت آئی ہے، اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی ہم آپریشن کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں صرف کچھ ہی لوگوں کو معلوم ہے، ابھی تک دشمنوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوئی ہوگی، پھر وہ ہمیں ٹریپ کرنے کا پلان کیسے کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں جب مجھے کسی پہ شک ہو جاتا ہے تو جب تک پوری طرح سے مطمئن نہیں ہو جاتا میں یقین نہیں کر سکتا۔ کمشنر نے ہنکارا بھرا۔ ویسے جس بات تمہیں شک ہے کہ تمہیں پورا یقین ہے کہ وہی آر اور جے گروپ کا ہیڈ جے ہی ہے، تمہیں دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ نو سر، مجھے 100% یقین ہے کہ وہ وہی ہے۔ دیکھیے گا سر، اس کا چہرہ دنیا کے سامنے آئے گا۔ ہم نے چارہ ڈال دیا ہے، بہت جلدی چوہا بل سے باہر نکلے گا۔ ہم نے مطلب کیا کوئی اور بھی تمہارے اس سیکرٹ آپریشن میں شامل ہے؟ یس سر، انڈر کور ایجنٹ بلیک زیرو اس سنگ آپریشن میں میرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رہے، سفیان کے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے سب کے خلاف جا کر تمہیں اس سیکرٹ آپریشن کی اجازت دی تو کوشش کرنا کہ مجھے اپنے فیصلے پہ پچھتاوا نہ ہو۔ ڈونٹ وری سر، سب کچھ ہمارے پلان کے حساب سے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو گڈ نیوز سننے کو ملے گی۔ اوکے، بیسٹ آف لک، اے سی پی سفیان حنزلہ۔ تھینک یو سر۔ تو بتائیے آپ کو ہماری حویلی کیسی لگی؟ میں بتا نہیں سکتی، میرے پاس الفاظ ہی نہیں جو بیان کر سکوں۔ باہر سے یہ حویلی جتنی خوبصورت دکھتی ہے، اندر سے کہیں گنا زیادہ حسین ہے۔ وہ دونوں باہیں پھیلائی خوشی سے چہک کر بولی۔ اسے حویلی بہت پسند آئی تھی، خاص کر گارڈن ایریا۔
ویسے زویا گائز آپ لوگوں نے مجھے سب کچھ دکھا دیا، لیکن اس سائڈ پہ تو ہم گئے ہی نہیں۔ وہاں بلی کے پیچھے پوچھنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو ان سب کے چہرے سفید پڑ گئے۔ ارے بھابھی، وہ شیر کا علاقہ ہے، وہاں جانے کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آیت کی بات پہ پیام نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ مطلب بڑے بھیا کے پوچھن ہے، وہاں پہ جانا سخت منع ہے، بھلا جانتے بوتے شیر کی غار میں کون ہاتھ ڈالے گا؟ نہ بابا نہ، ہم سے تو نہیں ہو پائے گا۔ صدا کی ڈرپوک عنایت فوراً انکار کرتے ہوئے بولی، جبکہ پیام کو تجسس ہونے لگا کہ ایسے سرحاب کے پڑ لگے ہیں جو وہ لارڈ گورنر وہاں کسی کو جانے نہیں دیتا۔ ارے منع کیا ہے تو کیا ہوا، کون سا وہ دیکھ رہے ہیں، اب چلو چلتے ہیں۔ ہاں یار چلتے ہیں، اب تو بھابھی آ گئی ہیں، بھیا کچھ نہیں بولیں گے۔ زویا فوراً آگے بڑھی تو وہ دونوں بھی ساتھ ہو لیے۔ واو اٹس امیزنگ بیوٹیفل۔ اندر آتے ہی پیام کی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی، وہ سبھی چیزوں کو ستائش بڑی نظر سے دیکھتی تعریف کیے جا رہی تھی۔ ارے باپی یہ سب تو کچھ نہیں، آپ بھیا کا روم دیکھیں گی تو پتہ چلے گا کہ اصل خوبصورتی کہاں ہے۔ وہ تینوں سلی مریم کے کمرے میں آئی۔ یہ بڑا سا کمرہ تھا جس کی دیواروں کو وائٹ اور گرے کلر سے پینٹ کیا گیا تھا، کھڑکیوں پہ سفید نیٹ کے پردے لگے تھے۔ پورا روم نہایت ہی نفاست سے سجا ہوا تھا، اس روم میں ہر قیمتی چیز اس کے مالک کی ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ واو یار یہ تو بہت ہی زبردست ہے، میرے خیال سے یہ اس حویلی کا ماسٹر بیڈ روم ہے۔ واہ کیا کہنے تمہارے بڑے بھیا کے، بڑے ہی شاہانہ ٹھاڑ باڑ ہے جہاں پناہ کے۔ وہ ایک ہی چیز دیکھتے ساتھ ہی تبصرہ بھی کی جا رہی تھی جب اس کی نظر گلاس ڈور سے نظر آتے سوئمنگ پول پہ پڑی تھی، اور جس منظر نے اسے سب سے زیادہ مال کیا تھا وہ تھا وہ مصنوعی جھرنا۔ وہ جلدی سے ڈور دھکیلتی روم کے بیک یارڈ میں آئی تھی۔ پول کے ایک سائڈ پہ ڈھیر سارے پودے لگائے گئے تھے جن کے بیچ مصنوعی جھرنا بہہ رہا تھا۔ اوف کتنا پیارا ہے یہ سب، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں، میں کیا کہوں۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی، مختلف اقسام کے پھولوں کو جوتی، ان پھولوں پہ رقص کرتی، رنگ برنگی تتلیوں کے بیچ خوشی سے چہکتی، خود بھی ایک رنگ برنگی تتلی لگ رہی تھی، شاید ہی وہ کبھی اتنی خوش ہوئی ہو۔ ان تینوں نے اس کی خوشی سے دھمکتے چہرے کو دیکھا، اس کے یوں ہی ہمیشہ خوش رہنے کی دعا مانگی تھی۔ اتنے سارے پودے کس نے لگائے ہیں؟ بھابھی یہ بھیا کا پسندیدہ کام ہے، جب بہت زیادہ سیڈ یا خوش ہوتے ہیں تو گارڈنگ کرتے ہیں، ان کا یہ فیوریٹ کام ہے۔ وہ وہاں کی ایک ایک پھول پودے کو ہاتھ سے چھوتی، ان سے باتیں بھی کر رہی تھی جب اچانک پیام کے کانوں میں رخسار کی باتیں گونجی تو لبوں کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی۔ ہاں 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 پیام ہاشمی، یہی ہے تمہاری اوقات، جاؤ جا کر گاؤں میں گوبر کے اوپلے تھوپنا، بھینسوں کو چارہ ڈالنا، تم یہی سب ڈیزرو کرتی ہو۔ میں تو اپنی محبت اپنے سار کے ساتھ شادی کر کے ایک حسین زندگی گزاروں گی۔ ہنستے مسکراتے اچانک پیام کو رخسار کی باتیں یاد آئی تو ایک پل کے لیے وہ چپ سی ہو گئی، لیکن دوسری پل وہ زور سے ہنس پڑی۔ اگر وہ دیکھ لیتی کہ پیام ہاشمی کی حیثیت کیا ہے تو وہ صدمے سے بے ہوش ہو جاتی۔ نہ جانے کیوں لیکن پیام کا دل شدت سے چاہ کے رخسار ہاور مرزا یہاں ہوتی تاکہ وہ اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ پاتی جو پیام مریم کبھی خانزادہ کی حیثیت دیکھ کر اس کے چہرے پہ آتے۔ پیام کو اپنی سوچ حادثہ محسوس ہوئی تھی۔ آپ چلیے بھابھی، 2 دن بعد تو آپ نے یہیں پہ آنا ہے، پھر دیکھتے رہنا جب تک جی نہ پڑے، اور تب تو بھیا بھی آپ کو منع نہیں کریں گے یہاں پہ آنے سے۔ اور آپ ان کی بیوی جو ٹہری عروہ پیام کی محبت سے وہاں لگے پودوں کو دیکھتے دیکھا بولے تو وہ بلش کرنے لگی، اس کے شرمانے پہ ان سب کا زبردست قہقہ بلند ہوا۔ اچھا اب چلو چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ لارڈ گورنر یہاں آ جائے ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ ارد گرد ایک مسکراتی نظر ڈال کر ان سے بولی تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیچارہ جہازیب تو اس لمحے یہ پچھتا رہا تھا جب وہ سفیان کے کہنے پر اس شکل سے معصوم نظر آنے والی لڑکی کو فلیٹ لے کر آیا تھا۔ جب سے وہ اسے لے کر آیا تھا اس لڑکی نے ناگو چنے چبا دیے تھے، کبھی کچھ فرمائش کرتی، کبھی کچھ، کبھی اس کے بنائے کھانوں میں نقص نکالتی تو کبھی اپنی فرمائش پوری نہ ہونے پہ بچوں جیسا رونے لگتی۔ جہازیب نے اس کی کافی منتیں اور ترلے کر لیے تھے لیکن وہ اپنے بھائی میں منہ سے کچھ پوری نہیں رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے سفیان کو کال کری، اسے جلدی سے فلیٹ آنے کو کہا۔ اسی پہ سفیان حیران تھا جو اس پدی سی لڑکی کی وجہ سے کل سے ہموار ہو رہا تھا، جلا بنا فلیٹ پہنچا۔
کہاں ہے وہ لڑکی؟ اس نے آتے ہوش کے لہجے میں سوال کیا تو جہازیب نے ہاتھ میں کچن کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تیش میں کچن کے اندر داخل ہوا جہاں وہ چیئر پہ بیٹھی نوڈلز کھا رہی تھی جو اس کی فرمائش جہازیب نے بنا کر دیے تھے۔ اسی پہ سفیان خان زدہ گند لوڈر سے گند نکالتا اس کی دربر اے لڑکی جو میں پوچھنے جا رہی اس کا سیدھے طریقے سے جواب دینا ورنہ میری پستول کی گولی تمہارے اس حرفاتی بیجے کو سیکنڈ میں اڑا دے گی۔ وہ گند کو اس کی کن پٹی پر کے سرخ آنکھوں سے گھوٹا ہوا بولا تو منت کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی، کہیں وہ ایک ہاتھے سے نکل کر دوسرے ہاتھوں میں تو نہیں پڑ گئے۔ وہ بنا پلکے جبکہ وہ یک تک سفیان خان زدہ کو دیکھا کہ بتاؤ تم جان بوجھ کر میری گاڑی کے نیچے آئی تھی نا؟ تمہیں یہاں کس نے بھیجا؟ سب سچ بتاؤ ورنہ۔ وہ گن سے اس کی کان پٹی پر دستک دیتا ہونہار لہجے میں بولا تو منت زور سے آنکھیں میلتی چیخی، مجھے مت مارو، میں سب کچھ بتاتی ہوں۔ گڈ ڈیسیجن، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، بتاؤ جلدی جلدی۔ وہ گن کو انگلیوں پہ گھماتا ہوا بولا تو وہ کسی رٹو طوطے کی طرح سب کچھ بتاتی چلے گئی، جس سے سن گئی اسی پہ سفیان خان زدہ کی سبز آنکھیں غصے سے سرخ ہوگی اور ماتھے پر دھات بھل نمایاں ہو گئے جو اس کے بے پناہ غصے کا پتہ دے رہے تھے۔ کہو داد، کیا خبر لائے ہو؟ سر کل میم کا نکاح ہو رہا ہے ان کے کزن کے ساتھ۔ داد، خبر آگے ایک لفظ بھی مت بولنا۔ وہ المیر سلطان کی بیوی آندھا ان کا نام کسی اور کے ساتھ جوڑنے کی کوشش بھی مات کرنا تیش میں آتا داد کا گلا پکڑتے زور سے چیخا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں اس قدر وحشت کہ داد کو ان سے بے تحاشا خوف محسوس ہوا۔ وہ سب جو پلاننگ کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، ہوگا تو وہی جو میں نے پلان کر رکھا ہے۔ وہ پر اصرار سا مسکرایا۔ بابا آپ نے دیکھا آپ کی پیام کتنی خوش ہے۔ بابا آپ نے دیکھا باپ کی پیام کی بھی فیملی ہے جو اسے بہت پیار کرتی۔ بابا کل سے لے کر آج تک میں آپ کی پیام نہ جانے کتنی دفعہ مسکرائی ہے، اب آپ کی پیام بھی مسکرائے گی، خوش رہے گی کیونکہ اسے بھی کوئی مل گیا ہے جس کے آنے سے اس کی زندگی میں بہار اتر آئی ہے۔ اس ایک شخص کے نام سے جڑنے سے آپ کی پیام کو اتنی پیاری فیملی ملی اور اتنے سارے لوگوں کا پیار مل رہا ہے۔ ایک راز کی بات بتاؤں بابا، وہ شخص بہت ہی ہینڈسم ہے جسے دیکھا میں پہلی بار ٹھٹکی تھی۔ ہاں بابا، آپ کی بیٹی کا دل زوروں سے دھڑکا تھا، لیکن بابا وہ ہینڈسم کے ساتھ ساتھ خڑوس اور اکڑو بھی ہے۔ لمبی ناک والا، غصے میں اس کی ناک پھول کر اور بھی لمبی ہو جاتی ہے، ایک دم پکوڑے کے جیسے۔ لیکن بابا آپ کی بیٹی کون سا کم ایسے تنگ کیا تھا نا کہ اس لارڈ گورنر کو 3 ملاقاتوں میں ہی دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ بابا جب اسے پتہ چلا کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں جس سے اس نے نکاح کیا تو اس کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ گود میں اپنے بابا کی تصویر رکھی ان سے باتیں کر رہی تھی جیسے کہ وہ اس کے سامنے ہو اور اسے سن رہے ہوں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کہ وہ خڑوس ناک جوڑا اکڑو سر انسان آپ کی پیام کو اچھا لگنے لگا ہے۔ بابا یہ بات کسی کو بتانا نہیں کیونکہ یہ بابا اور پیام کا سیکرٹ ہے۔ وہ اپنے دل کی ہر بات اپنے بابا سے شیئر کرنے کو چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ آج مریم اور پیام کے ریسیپشن کا دن تھا جو شہر کے سب سے مہنگے ترین بینکویٹ ہونے والا تھا۔ ہائی سیکیورٹی کے انڈر آج کا فنکشن منعقد کیا گیا تھا کیونکہ بزنس کی دنیا کی جانی مانی شخص سے مریم کبیر خان زادہ کا ریسیپشن تھا جس کے اگر لاکھوں دوست یا دشمن بھی کم نہیں تھے۔ ملک بھر کے بڑے بڑے بزنس مین کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ ہال میں آدمیوں کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے الگ سے انتظامات کیے گئے تھے۔ لائٹ پنک کلر کی ٹیل والی زمین کو چھوتی میگزی میں اس کا سراپا قیامت ڈال رہا تھا۔ لائٹ میک اپ کے شاید رنگ سل کے بالوں کا اونچا جوڑا بنایا جس میں اس کی سراہی گردن بہت نمایاں لگ رہی تھی اور ڈائمنڈ کی جوڑنی میں وہ کوئی ابصرہ ہی لگ رہی تھی۔ اس کے دوپٹے کو اس کے سر پہ ہیڈ کراؤن کی مدد سے سجا کر جب اسے شیشے کے سامنے کھڑا گیا تو ایک پل کو وہ خود مبہوت رہ گئی۔ زیادہ تر وہ سادہ ہی رہتی تھی، کبھی اس نے میک اپ وغیرہ نہیں کیا تھا۔ بیوٹیشین کے مہارت نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ دوسری طرف عنایت نے وائٹ کلر کا گاؤن پہنا جس پہ سفید نگینوں کا کام کیا گیا تھا۔ اس پہ سرخ زرتاری دوپٹہ اور ہاتھوں میں گلابوں کے گجے پہنے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ گاڑی بینکویٹ ہال کے سامنے آ کر رکی جس میں سے وہ دونوں آیت اور زویا کے سہارے باہر نکلی۔ پیام نے سفید ہیل میں گلابی پہنچے سے ہی زمین پر رکھ کے اس کا گھیر دار گاؤن ہیل میں اٹکا جس سے وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی تھی جب 2 مضبوط بازو نے اسے اپنے حصار میں لے کر اسے گرنے سے بچا لیا۔ پیام نے خوف سے میچی آنکھوں کو کھول کر سامنے دیکھا جہاں 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ شاندار سا شخص اپنی تمام تر وجوہات کے ساتھ اسے اپنے باہوں کے گھیرے میں لیے کھڑا۔ اس کے دل کی تار ہلا گیا۔ یہ شاندار سا شخص صرف اس کا تھا، صرف اس کا۔ یہ خیال ہی کچھ پل کے اسے مسمرائز کر گیا۔
اس کی آنکھوں کی چمک سے گھبرا کر اس نے جلدی سے پلکیں جھکا لی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ مریم کی گمبھیر آواز سن کر وقت مسا کا فوراً اس کے ہزار سے نکلی کہ پھر سے لڑکھڑا گئی۔ اس پہ غصہ اور بے بسی ایک ساتھ حاوی ہوئی تھی۔ وہ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ کیا ضرورت تھی اسے ان سب کی بات مان کر یہ اونچی ہیل پہننے کی؟ مریم اس کی حالت پہ مسکراتا پاتا 2 قدم آگے ہوگا اس کا چوڑی اور مہندی سے سجا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف پڑا۔ پیچھے باقی لڑکیاں عنایت کو لے کر اندر بڑھی۔ مریم حانزدہ پیام ہاشمی کے انٹر ہوتے ان پہ پھولوں کی برسات ہوئی، ساتھ بیک گراؤنڈ میں میوزک پلے ہوا۔ سب کی نگاہیں اس خوبصورت سی جوڑی پہ ٹک گئی تھی۔ کوئی ان کی بلائیں لے رہا تھا تو کوئی حسرت بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کشش بیگم اور روزینہ بیگم جلدی سے ان کی طرف بڑھی اور پیام کو تھام کر اسٹیج پہ بٹھایا، جبکہ مریم مہمانوں کی طرف بڑھ گئی۔ عنایت کو بینکویٹ ہال میں خاص دلہنوں کے لیے تیار کیے گئے روم میں لے جایا گیا تھا، کیونکہ پہلے نکاح کی رسم ہونی تھی، پھر اسے اسٹیج پہ بٹھانا تھا۔ تھوڑی دیر میں قاضی صاحب ہی آگے اور نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ رک جائیے قاضی صاحب، یہ نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ نکاح پہ نکاح جائز نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے ابھی نکاح پڑھانا شروع ہی کیا تھا جب اپنی تمام تر وجوہات کے ساتھ وہاں آتے وہاں پہ مجھے سبھی لوگوں کے سر پہ دھماکہ کر گیا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم، اور تم کون ہو؟ سب سے پہلے دلہے کے لباس میں ملبوس سفیان ہوش میں آیا اور تائیں سے اس آنے والے شخص کی طرف بڑا جو ہونٹوں پہ دل جلاتی مسکراہٹ سے فتح مندی سے گردن اکڑائے کھڑا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے تم، اور تم ہو کون؟ سب سے پہلے دلہن کے لباس میں ملبوس سفیان ہوش میں آیا تھا اور تائیں سے اس آنے والے شخص کی طرف بڑا جو ہونٹوں پہ دل جلاتی مسکراہٹ سے فتح مندی سے گردن اکڑائے کھڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ایسی بکواس کرنے کی؟ شرافت سے یہاں سے نکل جاؤ ورنہ دھکے مار کر باہر نکالے جاؤ گے۔ سفیان حانزدہ المیر سلطان کا کال پکڑی پیچھے کی طرف پش کرتا ہونہار لہجے میں بولا تو المیر سلطان ایک ٹوٹکے سے اپنا کال اس کی گرفت سے چھڑواتا دور ہوا۔ مسٹر شہیر اینڈ مسٹر آتش، لگتا ہے آپ نے اپنے بچوں کو سچ نہیں بتایا۔ وہ شاٹ کرے شہیر حانزدہ آتش حانزدہ کی طرف دیکھتا آبرو اچکاتا سوالیہ انداز میں بولا، میر کہ تم ہو؟ ہمیں تو لگا تھا کہ تم اب ہمارے بیچ میں نہیں رہی۔ ہوش میں آتے سب سے پہلے آتش حانزدہ اس سے بڑے تھے۔ کیوں؟ حیرت ہو رہی ہے کہ میں زندہ کیسے بچ گیا، حالانکہ آپ لوگوں نے بڑی زبردست پلاننگ کی مجھے اور میری فیملی کو مارنے کی، تو پھر میں زندہ کیسے بچ گیا؟ یہی سوچ رہی ہیں نا آپ لوگ؟ میں تو سب بچ گیا، لیکن میرے ماں باپ آپ لوگوں کے لگائی آگ میں جلس کر رہ گئے۔ آپ دونوں قاتل ہیں، ان کی سنا آپ نے؟ ان کی پھیلی باہوں کو اگنور کرتا ان سے 2 قدم دور ہٹا سرد لہجے میں بولا تو وہ شاکڈ ہو گئے۔ وہ انہیں قاتل سمجھ رہا تھا۔ دیکھو المیر بچے، تم غلط سمجھ رہے ہو، ایسا کچھ نہیں، ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کبیر صاحب نے اس کی بدگمانی دور کرنی چاہیے۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اس دن آپ کے دونوں بھائیوں کو میرے ڈیڈ سے لڑتے ہوئے۔ یہ لوگ اس سے نہ جانے کیا منوانے کی کوشش کر رہے تھے جب وہ بار بار ماننے سے انکار کر رہے تھے، جس پہ مسٹر شہیر حانزدہ نے میرے ڈیڈ کو تھپڑ بھی مارا تھا۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ان سے پوچھ لیں۔ وہ سرخ نظروں سے شہیر حانزدہ کو گھورتا ہوا بولا، وہ تو میں نے عالم کے سمجھانے کے لیے مارا تھا، کیونکہ وہ ضد پہ اڑا ہوا تھا، ہماری بات نہیں مان رہا تھا، اس لیے آپ نے انہیں مروا دیا ہے نا؟ وہ غصے سے جی ہاں۔ آتش حانزدہ اور شہیر حانزدہ المیر سلطان کی بات سن کر حیران ہو گئے۔ اس دن المیر نے جو دیکھا تھا اسے غلط انداز میں سمجھا۔ عالم سلطان، شہیر حانزدہ اور آتش حانزدہ دوست تھے۔ ان کی فیملی کا آپس میں بہت پیار تھا، سب آپس میں مل جل کے رہتے تھے۔ ان تینوں میں بھائیوں سے زیادہ محبت تھی۔ وہ کیسے عالم کو مار سکتے تھے؟ عجیب سے صورتحال ہو گئی تھی۔ قاضی صاحب کو واپس بھیج دیا گیا تھا۔ اب نکاح تو ہونے سے رہا۔ جو سچ جانتا تھا وہ المیر کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جب ینگ جنریشن جنہیں اس سچ کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، وہ الجھے ہوئے سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قاضی شہیر صاحب کو اچھے سے جان تھا وہ دن جب عالم نے کال کر کے انہیں ایمرجنسی میں شہیر اور آتش حانزدہ کو اپنے گھر بلوایا تھا۔ وہ دونوں اپنے آفس کی ضروری میٹنگ چھوڑ کر فوراً سلطان ویلا پہنچے، جہاں عالم سر پہ ہاتھ رکھے پریشان سا بیٹھا تھا۔ وہ دونوں جلدی سے اس کی طرف بڑھے۔ عالم کیا ہوا؟ تم نے اتنی ارجنٹ ہمیں کیوں بلوایا؟ عالم نے ان کے آواز پر سر اٹھایا تو دونوں کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ عالم کا چہرہ ضبط صورت اور آنکھیں اس قدر صورت تھی کہ مانو ان سے خون ٹپک رہا ہو۔ شیری آتش میں برباد ہو گیا۔
اس انسان نے مجھے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں اس پہ کتنا بھروسہ کرتا تھا، لیکن اس نے میرے بھروسے کا کتنا غلط فائدہ اٹھایا۔ کس کی بات کر رہے ہو عالم؟ جہانگیر کی۔ وہ میرے ہی ہاسپٹل میں میری پیٹھ پیچھے ڈرگز، نشیلی دوائیں اور انسانی اعضاء کی اسمگلنگ جیسے گندے اور گھنونے کاروبار کر رہا تھا اور مجھے پتہ نہیں چلا۔ اس نے بہت غلط کیا میرے بھروسے کو توڑ کر۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، جان سے مار دوں گا۔ وہ اس صحابی کیفیت میں بالوں کو نوچتا ہوا بے ربط سا بول رہا تھا۔ عالم سنبھالو خود کو، ہمت سے کام لے، اس طرح آپا ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ دونوں اس کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر تڑپ اٹھے اور اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے کے لیکن وہ کسی طور سنبھل نہیں رہا تھا۔ جہانگیر کے دھوکے نے اس کی روح کو کافی گہری چوٹ پہنچائی تھی۔ میں کیسے سنبھالوں خود کو یار؟ میری ساری زندگی کمائی نیک نامی پل میں مٹی میں ملنے والی ہے۔ اگر یہ بات پولیس اور میڈیا تک پہنچی تو میری عزت مٹی میں مل جائے گی، کیونکہ ہاسپٹل کا آنر ہونے کے ناطے ہر الزام میرے ہی سر آئے گا۔ جس پیشے کی میں نے اتنی عزت کی، اس کی پوجا کی، اس خبیث انسان نے اس پہ داغ لگا دیا۔ میں کبھی اسے معاف نہیں کروں گا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ مار دوں گا۔ وہ گن لینے کی حالت جلدی سے کمرے کی طرف بڑھا۔ جب اس کا ارادہ سمجھ کر شاہین نے کھینچ کر اس کے گال پہ تماچا رسید کیا۔ پاگل ہو گیا ہے تو اس غلیظ انسان کے خون سے اپنے ہاتھ رگڑنا چاہتا ہے، خود کو قاتل کہلوانا چاہتا ہے۔ مجھے تم سے اس قدر بیوقوفی کی امید نہیں تھی عالم۔ کچھ ہوش کے نہا لے۔ تجھے چاہیے کہ تو اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر پولیس کو دے تاکہ اس طرح وہ درندہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہو جائے تیرے ہاسپٹل اور تجھ پہ کوئی داغ بھی نہ لگے۔ ہاں عالم شیری ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہیں خود پہ کنٹرول رکھنا ہوگا۔ تمہیں جہانگیر کے سامنے خود کو نارمل رکھنا ہوگا تاکہ اس شیطان کے گھنونے کارناموں کو بے نقاب کر سکو۔ ان کے سمجھانے پہ وہ ہامتا ہوا صوفے پر بیٹھ کے اس کا دماغ ٹھنڈا ہوا تو ذہن میں کچھ سوچنے کے قابل ہوا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے ثبوت اکٹھے کرنے ہوں گے تاکہ اسے سلاخوں کے پیچھے بھیج سکوں۔ بس تم دونوں کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ کیا تم دونوں دو گے میرا ساتھ؟ یار یہ بھی کو پوچھنے والی بات ہے۔ آف کورس ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اس دن کے بعد سے عالم نے خاموشی سے جہانگیر پہ نظر رکھنی شروع کر دی۔ وہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، سب کچھ۔ اس کے پیچھے دو قابل پرائیویٹ ڈیٹیکٹر بھی لگا دیے تاکہ وہ ساری انفارمیشن اس سے لا کر دے۔ آخرکار عالم نے اس کے خلاف بہت سارے ثبوت اکٹھے کر لیے جو اس سے بے گناہ جہانگیر کو تاعمر سلاخوں کے پیچھے ڈلوا سکے۔ لیکن بدقسمتی سے جس دن سارے ثبوت پولیس کو دینے تھے اسی دن جہانگیر کو سب پتہ چل گیا۔ اس لیے اس نے عالم کی پولیس اسٹیشن جانے سے پہلے سلطان ولا میں آگ لگوا دی، جس میں عالم کے ساتھ ساتھ سارے ثبوت بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ خوش قسمتی سے عالم سلطان گھر پہ موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نزدیکی پارک میں فٹ بال کھیلنے گیا ہوا تھا۔ جہانگیر سب کچھ سمیٹ کر راتوں رات لندن شفٹ ہو گیا اور ساتھ میں المیر کو لے گیا، اور جہاں یہاں برپلاتی عمر بھی اس دن اپنے باپ کے ہی ساتھ جل گیا تھا۔ لندن جا کر اس نے المیر کے ذہن میں شہیر خانزادہ اور آتش خانزادہ کے خلاف نفرت ڈالنا شروع کر دی۔ کچھ جہانگیر کا باتوں کا اثر، کچھ اس دن کا دیکھا گیا منظر جب آتش خانزادہ اور شہیر خانزادہ عالم کو سمجھا رہا تھا۔ المیر کو لگا کہ وہ اس کے ڈیڈ سے جھگڑا کر رہے ہیں اور یہی صحیح کثرت تھپن نے پوری کر دی، جس نے المیر کے ننھے سے دماغ میں خان حویلی کے خلاف نفرت کا بیج بو دیا۔ اس دن کے بعد سے وہ سنگ مرمر حویلی نہیں گیا۔ مریم سفیان سے بات کرنا بھی بند کر دیا جو اس کے بیسٹ فرینڈ تھے۔ وہ یہاں سے اپنے دل میں سب کے لیے نفرت کا احساس لے کر گیا تھا سوائے ایک وجود کے جو اس کی سانسوں میں بسی تھی، جس کی محبت نے اس کی کم عمری میں ہی اس کے ذہن اور دل پہ قبضہ کر لیا تھا۔ جہانگیر کے دل و دماغ میں بس ایک کی بات بیٹھ گئی تھی کہ شہیر خانزادہ اور آتش خانزادہ کی وجہ سے عالم اس کے خلاف کیا تھا۔ ان دونوں بھائیوں کی وجہ سے اسے کروڑوں کا نقصان ہوا تھا۔ سب کچھ سمیٹ کر اسے راتوں رات لندن شفٹ ہونا پڑا۔ اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان سے انتقام ضرور لے گا۔ اس لیے وہ المیر کے کچے ذہن میں دن رات نفرت کا بیج ڈالتا تھا جو اب تناور درخت بن چکی تھی۔ اب اپنے دل میں نفرت کو جہاں لیے لوٹ کر آیا تھا سب سے بدلہ لینے کے لیے۔ سب المیر کو سمجھا کر تھک چکے تھے، لیکن وہ یوں ہی سرد و سپاٹ تاسا سجائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں پہ نفرت اور انتقام کی پٹی بندھی ہوئی تھی جو وہ کچھ دیکھ نہیں رہا تھا۔ بیٹا ہم کیسے یقین دلائیں؟ جو تم نے دیکھا وہ سچ نہیں تھا بلکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ ٹھیک ہے میں بھول جاتا ہوں جو سالوں پہلے ہوا، اپنا انتقام جس کی خاطر میں یہاں آیا تھا، لیکن بدلے میں آپ لوگوں کو مجھے عنایت میری بیوی مجھے واپس لوٹانی ہوگی۔ وہ بیوی لفظ پر زور دیتا ہوا بولا تو سب خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے ہم اپنی بیٹی تمہارے ساتھ بھیجنے کو تیار ہیں۔ اچانک آتش خانزادہ کی آواز گونجی، سب کو شاک لگ گیا۔ آتش دماغ خراب ہو گیا، تمہارا یہ لڑکا یہاں میں کسی اچھی نیت سے نہیں ہے، یہ نفرت اور انتقام کی آگ میں جل ہے۔ تم اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتے ہو، پاگل تو نہیں ہوگے؟ سب سے پہلے کبیر صاحب ہوش میں آتے آتش صاحب پہ برکتے ہوئے بولے، بھائی صاحب آتش صحیح کہہ رہا، ہمیں عنایہ بیٹی کو المیر کے ساتھ بھیجنا چاہیے۔
آہر کو بیوی ہنس کے اور مجھے پورا یقین ہے یہ ہماری بیٹی کو کوئی چوٹ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ یہ عالم سلطان کا بیٹا، اس کے اندر ہمارے عالم کا ہونا، اس کی دل کی طبیعت، مجھے پورا بھروسہ ہے یہ کبھی اپنے ماں باپ کی طبیعت کو شرمندہ نہیں کرے گا۔ شہید حنظلہ کے بعد ان کو وہ ایک پل کے لیے انہیں دیکھتا رہ گیا، لیکن شہید سفیان کا کیا؟ رزدینہ بیگم ایک نظر سفیان کو دیکھتے ہوئے بولی، جو غصے سے سرخ چہرہ لیے المیر کو گھور رہا تھا۔ آنٹی، آپ کو اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے صاحبزادے کل رات کو کسی سے نکاح کر چکے ہیں اور وہ لڑکی اس وقت ان کے فلیٹ پہ موجود ہے۔ المیر سلطان ہونٹوں پہ کمینگی بڑی مسکراہٹ سجے ان سب کے سر پہ دھماکہ کٹا ہوا بولا تو سب صدمے سے دو چار یک تک سفیان کو گرے، جو آنکھوں میں ہونلی تیزی سے المیر کو مارنے کی غرض سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب ایک جھٹکے سے سب سمرے تھے جب دوسرا دھماکہ بھی ہو گیا تھا۔ سفیان، کیا یہ سچ ہے؟ شہید صاحب کی دھاڑ گونجی تو سب نے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایک تو انہیں غصہ آتا تھا نہیں اور گر آ جائے تو سب پناہ مانگتے تھے۔ سفیان، حنظلہ کی تو سٹی پٹی گم ہوگی۔ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ اے سی پی سفیان حنظلہ، جس کی دہشت سے مجرم تھر تھر کانپتے تھے، وہ اپنے ایک غصے بھری گوئی سے کام اٹھا تھا۔ بابا، یہ نکاح کمشنر صاحب نے کروایا، کسی کی پروٹیکشن کا سوال تھا۔ وہ نظریں جھکائے ململاتے ہوئے بولا، جب کہ من ہی من المیر سلطان کو گالی سے نواز رہا تھا، جو ہونٹوں پہ دل جلاتی مسکراہٹ سجا اس کی کلاس سے لگتے دیکھ رہا تھا۔ سالے صاحب، میرے کالر پہ ہاتھ ڈالا تھا نا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ وہ سفیان کے کان کے پاس جھکتا آہستہ آواز میں بولا تو سفیان صحیح معنی میں جل بن گیا۔ تجھے تو میں دیکھ لوں گا المیر سلطان۔ ہاں ہاں دیکھ لینا، اب تو آنا جانا لگا رہے گا۔ رشتے میں تیرا سالہ اور حویلی کا داماد جو ہوں، وہ جلانے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ کہاں وہ غصے میں بڑا، یہاں سب کچھ تہس نہس کا نیا تھا، لیکن اپنی محبت اتنی آسانی سے مل جانے پہ اس کے ہونٹوں سے تو مسکراہٹ جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سفیان، اگر تم نے نکاح کر ہی لیا تھا تو پھر یہ نکاح کیوں کرنے جا رہے تھے؟ تم سے تو بعد میں بات کی جائے گی، اور تمہارے اس کمشنر صاحب کو بھی دیکھوں گا جس نے یوں چپکے تمہارا نکاح بھی کروا دیا اور ہمیں بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ شہید حنظلہ دانت پیستے ہوئے بولے، باقی صاحب تو ابھی تک شاگرد تھے کہ سفیان حنظلہ کا نکاح ہو گیا ہے۔ نمرہ، آج بتا ہی دو کہ آج کب تم اپنی بیٹی کے جانے کا شوق مناؤ گی؟ ہاور مرزا نمرہ بیگم کی خاموشی سے تنگ آ کر چیخ اٹھے۔ جب سے پیام یہاں سے رخصت ہو کر گئی تھی، نمرہ بیگم ایک دم سے خاموش ہو گئی تھی۔ انہیں ہر پل کوتاہیوں کا احساس مارے جا رہا تھا۔ دیکھو نمرہ، کچھ دن بعد رخسار کی رخصتی ہے، شادی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی خوشی میں کوئی کمی نہ ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم کسی بھی تیاری میں حصہ نہیں لے رہی۔ کتنے سارے کام بڑھے لیکن تم کسی پر دھیان نہیں دے رہی۔ واہ ہاور مرزا واہ! تمہاری بیٹی کی خوشی اور میری بیٹی کا کیا؟ آج میری بیٹی کی بھی زندگی کا بہت بڑا دن ہے، لیکن آپ نے مجھے وہاں جانے نہیں دیا اور کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی کی شادی کی تیاریاں کروں۔ جب میری بیٹی کی خوشی کا کسی نے خیال نہیں رکھا تو میں کیوں رکھوں؟ آج اتنے سالوں بعد انہوں نے آواز اٹھائی تھی۔ اب انہیں کوئی فرق نہیں پڑا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج وہ صرف اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہاور مرزا تو شوق سے انہیں تک رہے تھے، جو چیختی چلاتی ان پہ اپنا غصہ ظاہر کرتی۔ آج ہاور مرزا کو بھی ان کا درد محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم تیار ہو جو میں ڈرائیور کو بول دیتا ہوں، وہ تمہیں بتایا ہوگا۔ کبیر صاحب نے ہاور مرزا کی بات سن کر ایک پل کو وہ حیران ہوئی، لیکن پھر سر جھٹکتی تیار ہونے چلی گئی۔ کبیر صاحب نے تو پوری فیملی کو انوائٹ کیا تھا، لیکن کوئی جانا نہیں چاہتا تھا سوائے نمرہ بیگم کے۔